الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمامی حبا مل کے پڑھنے بلغ العلا بکماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله اللہ رب العزت جل جلالہ و اعظم شانہ کا بے پناہ فضل و کرم، اس کا احسان کہ اس نے ہم سبھی کو ایک بار پھر سے اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سبھی کا آنا جانا، مل بیٹھنا، سمجھنا سمجھانا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے اتنی آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے جتنی اس کو محبت رسول کی ضرورت ہے۔ انسان کو جب آکسیجن نہیں ملتی تو وہ ایک بار مرتا ہے، اور جس کی زندگی محبت رسول سے خالی ہو اس کی زندگی ساری کی ساری مردہ ہے۔ امام مالک کا ایک قول ہے جس کے اوپر آج گفتگو کرنی ہے۔ امام مالک نے فرمایا تھا کہ اس امت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں جس کے سامنے اس کے نبی کو گالی نکالی جائے۔ اس امت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس امت کو مر جانا چاہیے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، ہم میں سے ہر شخص ایک تجزیہ نگار ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو ٹی وی پہ آ کے تبصرہ کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں۔ وہ شاید تھوڑے لوگ ہیں جو ٹی وی پہ آتے ہیں اور آ کر تجزیہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے ملک کا کوئی چوک، کوئی تندور، کوئی تھڑی ایسی نہیں ہوگی جہاں پر بیٹھ کر یہ قوم تجزیہ نہ کرتی ہو، جہاں پر بیٹھ کے یہ قوم تبصرہ نہ کرتی ہو۔ ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ ہم سارا دن کسی ایک موضوع کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں، اور شام کو جب تھک جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار ہمیں کیا لگے۔ تو جب آپ کو کچھ لگتا نہیں تھا تو سارا دن ضائع کس لیے کیا تھا؟ اتنے تجزیہ نگار، اتنے تبصرہ نگار ہمارے میڈیا کے پاس نہیں ہے جتنے تجزیہ نگار ہر محلے میں پائے جاتے ہیں۔ اس ایک بات کو اپنے دامن میں جگہ دیں، آپ تبصرہ ضرور کریں، تجزیہ ضرور کریں، لیکن صرف ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں، کبھی بھی ایسا تجزیہ نہ کریے گا جس میں سے محبت رسول نکل جائے۔ ہم کسی بھی دینی یا مذہبی یا سیاسی جماعت کی کوئی بھی ایک بات لیتے ہیں اور اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں، اور ہم اس کی ساری نیکیاں اٹھاتے ہیں اور ایک بالٹی میں پھینک دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بندے نے 1000 صفحے کی کتاب لکھی ہو، 999 صفحے اس نے ٹھیک لکھے ہوں، آخری صفحے پہ جا کے اس سے ایک لفظ مزاج کے برعکس لکھا گیا، ہم اس ایک لفظ کو لیتے ہیں اور اس کی پوری کتاب کو ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں، جو کہ سب سے بڑی
نا انصافی ہوتی ہے کسی کے ساتھ بھی۔ ہم بندے کا سارا ماضی چھوڑ دیتے ہیں، ساری نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں، اور ایک لفظ کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں اس نے مجھے یہ کہا تھا، حالانکہ وہ بندہ ساری زندگی ہمارا محسن رہا ہوتا ہے، ہمارے بڑوں کا محسن رہا ہوتا ہے، اس کے ہمارے خاندان کے ساتھ بڑے احسانات ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ دنیا میں کسی موڑ پہ جا کے مجبور ہو جائے اور ساتھ نہ دے سکے تو ہم اس ایک انکار کو لیتے ہیں اور ساری زندگی کے احسانات اس کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں، جو کہ ہماری طرف سے سب سے بڑی ظلم اور زیادتی والی بات ہوتی ہے۔ اس واسطے آپ تبصرہ کریں، تجزیہ کریں، آپ کا حق بنتا ہے، آپ پاکستان کے شہری ہیں، لیکن تبصرہ اور تجزیہ ایسا کیا کریں کہ آپ کے تجزیے سے کسی کی ذات مجروح نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات، یہ میں سارا جو تمہیدی گفتگو ہے یہ اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں کہ آنے والا جو موضوع ہے اس کو سمجھنا تھوڑا آسان ہو جائے۔ بنیادی طور پہ ہم خبریں پڑھتے ہیں یا اخبار کے ذریعے یا موبائل کے ذریعے، یا بڑی بات ہے تو ٹی وی دیکھ لیا، اس پہ کوئی خبر سن لی اور پھر اس پہ تجزیہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک سادہ سی بات بتاتا ہوں۔ پچھلے دنوں ایک عدالت میں کوئی معاملہ تھا تو میں نے ایک وکیل کو فون کیا، میں نے کہا یار فلاں بچہ ہے، اس کا گارڈین یعنی اس کا جو ریئل فادر ہے وہ اپنا بچہ کسی کو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے اور اس کا گارڈین سرٹیفکیٹ بنانا ہے، یعنی جس بندے کو وہ اپنا بچہ دے رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں قانونی کارروائی بھی کر لوں، تو بتاؤ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ بڑی توجہ سے بات سننی ہے۔ کہنے لگا حضرت جی بات یہ ہے کہ یا تو گھر کے پراپرٹی کا کاغذ لے آئیں، جس بندے نے بچے کو لینا ہے وہ بطور ثبوت کہ وہ آگا ہے اس کی پرورش کر بھی سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، وہ عدالت میں بطور ثبوت یہ ثابت کرے، بطور ثبوت کوئی دلیل دے، کوئی ثبوت دے کہ اس سے پتہ چلے کہ واقعی یہ بندہ اتنی حیثیت کا مالک ہے کہ وہ بچے کو پال سکتا ہے۔ تو میں نے کہا اس کے لیے کیا ہے؟ کہتا ہے صرف وہ پراپرٹی کے کاغذ دے دے، عدالت اس کو بھی تسلیم کر لیتی ہے کہ بندے کا گھر بار اپنا ہے اور وہ بچے کی پرورش کر سکتا ہے۔ اس کو میں نے کہا یار وہ پراپرٹی تو اس کے نام پہ نہیں ہے، یعنی ابھی وہ اس کے باپ کے نام پہ ہے، ابھی وہ بڑوں سے منتقل ہو کے بچوں میں تقسیم نہیں ہوئی، وہ تو اس کے دادا کے نام پہ پراپرٹی ہے، اس کے باپ کے نام ہوگی، پھر اس کے نام ہوگی جس نے بچہ لینا ہے۔ تو کہتا جی ٹھیک ہے آپ یہ کام مجھ پہ چھوڑ دیں۔ میں نے کہا وہ کیا بات ہوئی؟ کہتا جناب 800 روپیہ لگے گا اور 50 لاکھ کی پراپرٹی کے کاغذ مل جائیں گے۔ 50 لاکھ روپے کی پراپرٹی کے کاغذ کتنے کے ملتے ہیں؟ پھر بولیں۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات سنا رہا ہوں میں۔ اس کو میں نے بولا وہ کیسے؟ تو کہنے لگا حضرت صاحب آپ کبھی عدالت آئیں تو ہم آپ کو ذرا وزٹ کرواتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہتا ہے آپ عدالت سے باہر نکلیں تو لوگ کاغذ، شناختی کارڈ، اسٹامپ پیپر ہاتھ میں رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم سے جس طرح کی مرضی گواہی لو 2000 روپے دیتے جاؤ۔ لوگوں نے اسٹامپ پیپر، کاغذات، شناختی کارڈ ہاتھ میں لے کے عدالتوں کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جس عدالت کے باہر 50 روپے والا اسٹامپ 1000 روپے کا بکتا ہو نا، اس عدالت کے اندر جا کے فیصلے نہیں کروانے چاہیے۔ اور جس کے اپنے گیٹ کے اوپر 50 روپے والی چیز 1000 روپے کی بک رہی ہے، جس کے اپنے دروازے کے اوپر سب کو پتا ہے، جج کو بھی پتا ہوتا ہے یہ جو کاغذات میرے سامنے پیش کیے گئے ہیں یہ جعلی ہیں، جس کے اپنے دروازے پہ انصاف نہیں ہے تو ہم اس پہ انصاف لینے چلے جاتے ہیں۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اداروں کے خلاف بات ہے، بات سمجھانے کا مقصد یہ کہ جب ہم تجزیہ کرتے ہیں نا، تبصرہ کرتے ہیں تو ہم زیادتی کرتے ہیں، ہمیں حقیقت کا علم نہیں ہوتا اور ہم دوسروں پہ تجزیہ کرتے رہتے ہیں۔ اس وقت پورے ملک کے اندر جو صورتحال ہے، 2 قسم کی جماعتیں دھرنا دے رہی ہیں، ایک سیاسی جماعت ہے، ایک مذہبی پلس سیاسی جماعت ہے، دونوں کا دھرنا ہے۔ یہ بات میں صرف اس لیے سمجھانے لگا، پہلی بات میں آپ کے ذہن سے یہ کلیئر کر دوں، میں کسی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت کا نمائندہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ میں آزاد امیدوار ہوں، ٹھیک ہے؟ نہ کسی سیاسی جماعت کا نمائندہ ہوں، نہ کسی مذہبی جماعت کا، آزاد امیدوار ہوں۔ لیکن لبیک یا رسول اللہ یہ کسی بندے کی نشانی
کسی جماعت کی نشانی، یہ ہمارا عشق ہے اپنے نبی سے۔ آپ نعرے سے اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ آپ بندے سے اختلاف کریں، آپ کا رائٹ بنتا ہے۔ آپ کو کسی بندے سے اختلاف ہے، آپ 100 بار کریں، کوئی منع نہیں کرے گا، لیکن کوئی یہ کہے کہ لبیک یا رسول اللہ والے یہ کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ اب جو میں بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا ہے نا، تو پوچھ پوچھ کے، دلیلیں مانگ مانگ کے نہیں کیا۔ ہم نے سب وہ حدیث کو جانتے ہیں نا کہ مولا علی کی گود میں نبی پاک کا سر مبارک تھا، اور قرآن نے نمازوں کا حکم دیا، اور سب سے زیادہ سختی جس نماز پہ قرآن نے کی ہے نا، وہ عصر کی نماز ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ درمیانی نماز کی حفاظت سب سے زیادہ ہے۔ ساری نمازیں فرض ہیں، سب کی فضیلت ہے، ساری پڑھنی لازم ہے، لیکن سب سے زیادہ جس کی تاکید کی ہے وہ عصر کی نماز ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بندے کا سارا گھر لٹ جائے، اس کی ساری اولاد مر جائے، اس کا اتنا نقصان نہیں جتنا نماز عصر کو قضا کرنے کا نقصان ہے۔ ایک عصر کی نماز چھوڑ دی، سارا گھر لٹ گیا، ساری اولاد مر گئی اس کو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا نماز عصر چھوڑنے سے ہوگا۔ اب مولا علی کی گود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر منور ہے، اور نبی پاک نے عصر کی نماز ادا کی ہے، اور آپ لیٹ گئے ہیں اور آرام فرما رہے ہیں، ادھر سورج غروب ہو رہا ہے، اور وہ مولا علی جن کی نماز سے محبت کا عالم یہ تھا کہ ایک جنگ کے دوران مولا علی کو ایک تیر لگا، اور وہ آپ کے گوشت میں پیوست ہو گیا کہ اس کو کھینچتے تھے تو تکلیف ہوتی تھی۔ تو جب طبیب بلائے گئے نا کہ یہ تیر نکالنا ہے، اور اتنا پیوست ہو گیا کہ نکالتے ہیں تو گوشت چھلی ہوتا ہے، تو جب تیر کھینچتے تکلیف ہوتی تھی، تو طبیبوں نے آ کے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم ایسی بوٹی دیتے ہیں جس سے آپ بے ہوش ہو جائیں گے، اور پھر ہم آسانی سے آپ کا تیر نکال لیں گے۔ تو مولا علی شیر خدا، دیکھیے گا نماز سے محبت کیا ہے، فرمانے لگے مجھے بے ہوش کر کے تیر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی نماز کا وقت ہوگا، علی جب نماز میں کھڑا ہوگا تم تیر نکالنا علی کو محسوس بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے نماز شروع کی، تیر نکالا گیا، آپ کو محسوس بھی نہیں ہوا۔ وہ مولا علی جن کی نماز سے محبت کا عالم یہ ہے کہ جب آپ کو شہید کرنے کے لیے ابن ملجم نے آپ کی گردن پہ وار کیا، اور آپ جب زمین پہ تشریف لے آئے، گر گئے، امام حسن مولا علی پاک کے بڑے بیٹے گھر سے بھاگتے ہوئے آئے، اپنے والد مولا علی کا سر اپنی گود میں رکھا، مولا علی کا آخری وقت ہے، جان نکل رہی ہے، امام حسن کی آنکھوں میں آنسو ہیں، مولا علی فجر کی سنتیں پڑھ چکے تھے، جماعت کا انتظار کر رہے تھے۔ تو جب امام حسن کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور گود میں اپنے بابا مولا علی کا سر تھا نا، تو مولا علی نے فرمایا بیٹا حسن، علی کی جان جاتی ہے چلی جائے، نماز فجر قضا نہیں ہونی چاہیے۔ وہ مولا علی، یار میں ایک چیز پہ حیران ہوں کہ مولا علی پیدا بھی مسجد میں ہوئے کعبے کے اندر، اور شہید بھی مسجد کے اندر ہوئے۔ جو علی پیدا بھی مسجد میں ہوئے، شہید بھی مسجد میں ہوئے، آج ان کے نام کا ملنگ مسجد کے قریب سے بھی نہیں گزرتا۔ یہ کیسا ملنگ ہو گیا؟ جس کے ملنگ ہو وہ تو پیدا بھی مسجد میں ہوئے اور شہید بھی مسجد میں ہوئے، اور ملنگ مسجد کے قریب سے گزرتا بھی نہیں ہے، 6 مہینے غسل نہیں کرتا، تو یہ کیسا ملنگ ہو گیا؟ حالانکہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سر کے بال اکثر منڈوا کے رکھتے تھے، ٹنڈ کرا کے رکھتے تھے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ امیر المومنین آپ اکثر اپنے سر پہ بال نہیں رکھتے، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے نا، تو سب سے زیادہ ناپاکی اس کے سر کے بالوں کی جڑوں میں ہوتی ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ جب غسل کریں تو انگلیوں کے پوروں کے ساتھ بالوں کی جڑوں میں مساج کریں کہ ایک بال کی جڑ بھی خشک نہ رہ جائے۔ تو مولا علی فرمانے لگے کہ میں سر پہ بال اس لیے نہیں رکھتا کہیں مجھے غسل کی حاجت ہو اور میں غسل کروں تو کہیں ناپاک نہ رہ جاؤں۔ یار وہ تو اپنے سر پہ بال اس ڈر سے نہیں رکھتے کہیں غسل کروں تو نام مکمل نہ رہ جائے، اور آج انہی کے نام کا ملنگ ہے، اس کی لٹیں پاؤں تک جا رہی ہوتی ہیں جو شریعت میں ویسے ہی حرام ہے۔ ہم کہتے ہیں بابا جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اور میرے بھائی وہ کہیں نہیں پہنچے ہوئے،
وہ جس گھر میں ہے بس وہیں تک پہنچے ہوئے ہیں، اس سے آگے وہ کہیں نہیں پہنچے ہوئے۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں نبی پاک کا سر ہے، نماز اثر ہے، سب سے اہم نماز ہے، سورہ غروب ہو رہا ہے، لیکن نبی پاک کو نہیں جگایا، اپنی ٹانگ کو حرکت نہیں دی۔ جب آنکھوں سے آنسو بہے اور نبی پاک کی پیشانی پہ گرے تو نبی پاک نے پوچھا علی پریشان کیوں ہو، روتے کیوں ہو؟ عرض کی آقا میری نماز اثر چلی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مولا علی نے قرآن کی کس آیت میں یہ پڑھا تھا، کس حدیث میں یہ پڑھا تھا کہ نبی گود میں سر رکھ کے سو رہے ہوں تو نماز بھی چھوڑ دینا؟ کیا صحابہ نے پوچھ پوچھ کے عشق کیا تھا؟ کیا صحابہ نے قرآن چھان چھان کے پڑھ پڑھ کے عشق کیا تھا؟ قرآن کی کس آیت میں یہ مفہوم ہے کہ جب نبی تمہاری گود میں ہوں تو نمازیں قضا کر دینا؟ صحابہ جانتے تھے کہ دین اصل میں یہ ہے کہ جو محبوب کی پیروی کرے گا خدا بھی اسی کو ملے گا۔ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ ان سے کہہ دو اگر یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ ان سے محبت کرے تو ان سے کہو کہ پھر تمہاری بات کو مانا کریں، تمہاری پیروی کیا کریں، اور جو تمہاری پیروی کرے گا پھر اللہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ اللہ کی محبت کا جو پیمانہ ہے وہ اتباع رسول ہے۔ اب مولا علی نے کسی قرآن کی آیت میں تو نہیں پڑھا تھا نا، حالانکہ نماز چھوڑنے کی کتنی سخت وعیدیں ہیں، نماز کو قضا کر دینا کتنا سخت گناہ ہے، لیکن ان کو پتا تھا نماز سے بڑا فرض اتباع رسول ہے، کیونکہ نماز ملی کس کے صدقے میں ہے؟ نبی پاک نہ ہوتے تو نماز بھی نہ ہوتی۔ تو صحابہ نے پوچھ پوچھ کے عشق نہیں کیا۔ آج ہماری نا ایک مصیبت ہی ہے، ہم نبی پاک سے عشق بھی کرنا چاہتے ہیں تو دلیلیں مانگ مانگ کے۔ کیا محبوب سے بھی عشق کرنے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے؟ صحابہ نے پوچھ پوچھ کے تو عشق نہیں کیا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا اپنے بیٹے کے ساتھ گھر کے سین میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑی توجہ کے ساتھ حدیث سنیے گا۔ اب جناب عمر بیٹھے ہیں اور آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر بیٹھے ہیں، کسی بات کے اوپر نا باپ اور بیٹے میں تکرار ہو گیا، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اپنی بات کی دلیل دینے کے لیے ایک حدیث پیش کی کہ جو بات میں کر رہا ہوں نبی پاک نے اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا۔ تو جناب عبداللہ بن عمر کی زبان سے صرف اتنا نکلا کہ ابا جی حدیث تو ہے لیکن، کیا کہا؟ حدیث تو ہے لیکن، حدیث تو ہے مگر۔ جناب عمر اٹھے، اپنی تلوار کو میان سے نکالا اور بیٹے سے کہا عمر کے گھر سے باہر نکل جا، اپنے گھر سے نکال دیا۔ اب جناب عمر نے قرآن کی کس آیت میں پڑھا تھا کہ اگر بیٹا صرف اتنا کہے کہ حدیث تو ہے مانتا ہوں لیکن، جناب عمر نے تو ایک منٹ میں فیصلہ کیا اور اپنے گھر سے بیٹے کو نکال دیا۔ اب جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کے عالم ہے کہ باپ جناب عمر ہیں اور جناب عمر کی چھاتی جو 36 انچ تھی اور آپ کا قد اتنا تھا کہ جب آپ نیچے دیکھتے تھے تو پیدل چلنے والے آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے۔ جتنی عام انسان کی ہتھیلی ہوتی ہے نا اتنا جناب عمر کا انگوٹھا تھا۔ آپ تصور کریں کتنا وجیح جسم ہوگا، اور جناب عمر کے سامنے کون کھڑا ہو؟ بیٹے کو گھر سے نکال دیا، بیٹے کی جرت نہیں عمر کے گھر میں داخل ہو۔ پریشانی کا عالم میں جناب ابوبکر صدیق کے پاس چلے گئے، آپ اس وقت خلیفہ تھے، جا کے عرض کرنے لگے امیر المومنین اے ابوبکر صدیق، آپ میرے باپ کے بڑے جگری یار ہیں، آپ مہربانی کریں، ابا جی نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہا کسی بات میں تکرار ہو رہا تھا تو ابا جی نے حدیث پیش کی، میں نے آگے سے یہ کہہ دیا کہ حدیث تو ہے لیکن، حدیث تو ہے مگر۔ اتنی بات کیا کہ انہوں نے تلوار نکالی اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ جناب صدیق نے عبداللہ بن عمر کو ساتھ لیا، جناب عمر کے گھر آئے اور آ کے کہا کہ چل بس کر، غصہ نہ کیا کر، تو غصہ بڑا کرتا نہ کیا کر، غصہ چھوڑ دے، تھوک دے غصہ، کوئی بات نہیں، بیٹا ہے اس کو معاف کر دے، نادانی ہو گئی ہے۔ جناب عمر نہیں مانے۔ جناب صدیق نے پھر کہا تجھے میں کہہ رہا ہوں چل بس کر دے، معافی دے دے، کیا ہو گیا اگر بیٹے نے کہہ دیا لیکن؟ تو جناب عمر نے نا جناب ابو بکر سے ایک سوال پوچھا، وہ سوال آج کے اس امتی کے لیے ہے جو پوچھ پوچھ کے اور سوچ سوچ کے مصطفیٰ سے عشق کرنا چاہتا ہے۔ جناب عمر نے کہا ابو بکر ٹھیک ہے میں بیٹے کو معاف کر دیتا ہوں، لیکن میرا ایک سوال ہے، بتا
اگر تیرے سامنے تیرا بیٹا یہ کہتا کہ حدیث تو ہے لیکن بتا تو کیا کرتا؟ جناب ابو بکر پہ سختہ طاری ہو گیا، آپ خاموش ہو گئے۔ جناب عمر نے پھر سوال دہرایا، ابو بکر بتاؤ، میں نے تو بیٹا در سے نکالا ہے، بتا اگر تیرے سامنے تیرا بیٹا نبی کی حدیث کے بارے یہ کہتا کہ حدیث تو ہے لیکن، تو جناب ابو بکر فرمانے لگے عمر تو نے صرف تلوار نکالی ہے، اور ابو بکر کا بیٹا کہتا تو ابو بکر اس کی گردن بھی اڑا دیتا۔ اب یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا؟ کیا صحابہ نے سوچ سوچ کے عشق کیا، پوچھ پوچھ کے عشق کیا کہ بتاؤ بخاری میں کہاں لکھا ہوا ہے، مسلم میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ جناب ابو بکر کو سانپ ڈنگ مار ہے، جان جا رہی ہے، جان کی حفاظت فرض ہے، اپنی ٹانگ کو جنبش بھی نہیں دی، جان نکل رہی ہے، سانپ ڈنگ پہ ڈنگ مارے، 17 ڈنگ سانپ نے مارے جناب صدیق اکبر کو، اپنی ٹانگ کو جنبش بھی نہیں دی، زہر پاؤں میں پھیل رہا ہے۔ انہوں نے کوئی حدیث پڑھی تھی کہ مصطفیٰ کا ادب ایسے کرنا؟ قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ جب مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے جاؤ تو سانپ ڈنگ بھی مارے تو پاؤں کو جنبش نہیں دینی؟ قرآن کی کس آیت میں صحابہ نے یہ پڑھا تھا؟ آج ہم ہر بات میں کہتے ہیں صحابہ نے یہ کام کیا تھا، صحابہ نے یہ کام کیا تھا، تو پھر عشق بھی تو ویسا کو جیسے صحابہ نے عشق کیا تھا۔ عشق رسول کی باری ہے تو صحابہ جیسا عشق نہیں ہے، اور جب میلاد کی باری ہے تو صحابہ نے کیا تھا۔ جان کی حفاظت تو فرض ہے نا۔ بتاؤ ابو بکر صدیق نے اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈالا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ یہ ایک جان کی کیا حیثیت ہے؟ ہمیں تو سانسیں بھی ملی ہیں تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ اعلان کیا، اور حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اے نبی اگر میں تجھے نہ بناتا تو کائنات ہی نہ بناتا۔ یار جس کے صدقے میں کائنات کا وجود ہے، آج انہی سے عشق کرنے کے لیے لوگ دلیلیں مانگتے پھر رہے ہیں۔ میں نے ربیع النور کی رات کو اسی جگہ پر ایک دلیل دی تھی، میں دوبارہ اس کو دہرانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں نا، بڑی توجہ طلب حدیث پاک ہے، آپ یہ بس ایک بات یاد کر لیں گے نا، آپ کو میلاد منانے کا سکون ہو جائے گا، آپ کو جگڑنا نہیں پڑے گا، دلیلیں نہیں دینی پڑیں گی، فساد نہیں کرنا پڑے گا، ایک دلیل بس اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں، سب کے لیے ایک دستور تھا کہ جس طرح یہ مسجد کی 4 دیواری ہے نا، ہر امت کے لیے ایک 4 دیواری ایک عبادت خانہ مخصوص ہوتا تھا، جو اس کے اندر آ کر عبادت کرتا تھا اس کی عبادت قبول تھی، باقی زمین عبادت کے لیے پاک ہی نہیں تھی۔ ہر امت کے لیے ایک عبادت خانہ مخصوص ہوتا تھا، بس اتنی زمین پاک ہے، باقی ساری زمین پاک نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے اور کسی نبی کو نہیں دی۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جس وقت میری ولادت ہوئی، میرے قدم زمین پہ لگتے ہی اللہ نے میری امت کے لیے ساری زمین کو ہی پاک کر دیا ہے۔ نبی پاک کی آمد سے پہلے زمین پاک نہیں تھی، ہر امت کے لیے ایک 4 دیواری ایک عبادت خانہ مخصوص تھا، بس اس کے اندر آ کر عبادت کرو تو قبول ہے، باہر زمین پاک ہی نہیں تھی۔ اچھا اب یہ زمین کس کے لیے پاک ہوئی؟ ہمارے لیے، کہ ہم اس کے اوپر کیا کریں؟ اللہ کی سجدہ کس کو کریں؟ اچھا کس کو زمین پاک کر کے دی گئی؟ ہمیں۔ کس کی ولادت کے بعد؟ کس کے میلاد کے بعد؟ میلاد کوئی الجھا ہوا لفظ نہیں ہے، میلاد بلا کسے کہتے ہیں؟ کسی کی پیدائش ہونا۔ اردو میں ہوتا ہے پیدا ہونا، ہندی میں جنم، انگلش میں برتھ، اور عربی میں میلاد۔ ہم سب پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ میلاد تو ہمارا بھی ہوا ہے۔ میلاد کا معنی ہی پیدا ہونا ہے، جیسے انگلش میں ہوتا ہے برتھ سرٹیفکیٹ اور عربی میں بنتا ہے والد الشہادہ۔ ہم بناتے ہیں برتھ سرٹیفکیٹ، جنم پرچی، اور عرب میں کیا بنتا ہے؟ والد الشہادہ، یعنی میلاد الشہادہ، میلاد کی شہادت، میلاد کا سرٹیفکیٹ۔ پیدا تو ہر انسان ہوا ہے، اور خدا وہ ہوتا ہے جو پیدا ہونے سے لم یلد ولم، نہ وہ کسی نے اس کو پیدا کیا، نہ اس سے کوئی،
ہم تو اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی پیدا ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جس مسجد میں بیٹھ کے تو اونچی اونچی کہتا ہے کہ میلاد بدعت ہے، پہلے یہ تو بتانا جس زمین پہ تو سجدہ کرتا ہے وہ پاک کب ہوئی تھی؟ تو پہلے اپنے سجدوں کو قبول کرنے کی نشانی تو بتانا، کیونکہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک تو ساری زمین ہی پاک تھی۔ جس زمین پر تو بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، وہ زمین بھی تب پاک ہوئی تھی جب آمینہ کے گھر محمد کا میلاد ہوا تھا۔ میرے آقا کا میلاد ہوا تو زمین پاک ہوئی ہے۔ تو اب صحابہ نے پوچھ پوچھ کے عشق نہیں کیا۔ علامہ اقبال نے تو یہاں تک لفظ کہے تھے، علامہ اقبال سے نا کسی نے ایک دن پوچھ لیا، کوہ طور جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفاتی تجلی نازل کی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے جب اصرار کیا تھا، اور کوہ طور پہ کھڑے ہو کے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ علامہ اقبال سے کسی نے ایک دن پوچھ لیا کہ آپ کے نزدیک کوہ طور افضل ہے یا نبی پاک کا حجرہ افضل ہے؟ یعنی جس حجرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بسر کی، اور جہاں پہ آج آپ کا روضہ مبارک ہے، آپ کی تربت مبارک ہے۔ اب سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ کے نزدیک کوہ طور افضل ہے یا نبی پاک کا حجرہ افضل ہے؟ تو علامہ اقبال نے کہا، یہ کسی مولوی نے نہیں کہا، علامہ اقبال کو بھی اللہ سلامت رکھے اپنی قبر کے اندر، امت میں بڑے احسان کر کے گئے علامہ اقبال بھی۔ علامہ اقبال فرمانے لگے کوہ طور کو میرے نبی کے حجرے سے نسبت ہی کیا ہے؟ میرے نبی کے حجرے میں جو جھاڑو دیا جاتا ہے اس سے جو گرد و غبار اڑتا ہے، کوہ طور تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ تم طور کو حجرہ رسول سے نسبت دیتے ہو، طور تو نبی پاک کے حجرے سے اڑنے والے گرد و غبار کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور علامہ اقبال کے سامنے کسی نے کہہ دیا، علامہ اقبال کہا کرتے تھے میرے سامنے کسی شخص نے یہ بھی کہہ دیا نا کہ تمہارے نبی کے کپڑے میلے تھے تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، تو کسی نے کہہ دیا کپڑے تو میلے ہو جاتے ہیں، آپ فرماتے تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی پاک کے کپڑے میلے تھے، بلکہ تم یوں کہو کہ مٹی بھی برکت لینے کے لیے دامن مصطفیٰ سے لپکی ہوئی ہے۔ مٹی نے برکت لینی تھی تو مصطفیٰ کے کپڑوں کو لگ گئی ہے کہ مجھے بھی برکت نصیب ہو جائے۔ اور امام ابو یوسف کے سامنے ایک شخص نے یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے کدو پسند نہیں ہے، آپ نے تلوار نکال کے اس کی گردن پہ رکھ دی تو کہا تھا معافی مانگ، تو نے اس سبزی کو کہا مجھے پسند نہیں جو نبی پاک کو سب سے زیادہ پسند تھی۔ تو بھائی صحابہ کرام نے اور بزرگوں نے نبی پاک سے پوچھ پوچھ کے عشق نہیں کیا۔ میں نے آپ کو واضح دلیل دیا کہ مولا علی کو کس نے کہا تھا کہ آپ عصر کی نماز قضا کر دیں لیکن مصطفیٰ کی نیند میں خلل پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ تو صحابہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ پوچھ کے عشق، سوچ سوچ کے، دلیلیں مانگ مانگ کے نہیں کیا، بلکہ وہ جانتے تھے کہ جب تک عشق مصطفیٰ پورا نہیں نہ ہونا تب تک دین ہی مکمل نہیں ہونا۔ کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم احب الیکم من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے تب تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، اپنی جان اور اپنی اولاد سے بڑھ کر مصطفیٰ سے پیار نہ کرے۔ ہمارے ایمان کی تکمیل کب ہوگی؟ جب ہم سب کچھ نبی پاک کے قدموں پہ وار دیں گے۔ یہ ساری گفتگو سنانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ خدا کا واسطہ ہے، اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں سب کچھ کہہ دیا تھا کہ تم پر میرے نبی کا اور کوئی احسان نہ سہی، نجدی و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ آج کلمہ کس کی نسبت پڑھا ہوا ہے؟ کم از کم کلمہ پڑھنے کا احسان مان کر نبی پاک سے پیار کر لو کہ نبی پاک نے ہمیں کلمہ پڑھا دیا، ہم نے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لی، کم از کم اس کا تو احسان مانو نا یار۔ باقی ساری چیزوں میں اختلاف کرو، آپ کرتے رہو، میں کوئی اختلاف نہیں آپ سے، آپ کرتے رہو، لیکن نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے، کم از کم یہ تو نبی پاک کا احسان مان لو نا کہ ہم ان کی نسبت سے آج مسلمان تو ہیں نا۔ ورنہ تصور کریں، اللہ نہ کرے ہماری نسلوں میں بھی ایسا نہ کرے، اگر کوئی مسلمان نہ ہوتا، کوئی آج سورج کے آگے لیٹا ہوتا، کوئی چاند کو سجدہ کر رہا ہوتا، کوئی گائے کا پیشاب پی رہا ہوتا، کوئی بتوں کو چوم چوم کے جیب میں رکھ رہا ہوتا، یہ اس کا احسان نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں پاکیزہ مسجد دی ہے؟ یہ اس کا احسان نہیں ہے ہم پہ اوپر؟ تو کم از کم نبی پاک کا اتنا تو احسان مانے نا، ہمیں کلمہ پڑھا دیا۔ تو ساری باتیں ایک طرف، خلاصہ کلام کیا کہ نبی پاک سے جو عشق ہے وہ پوچھ پوچھ کے، سوچ سوچ کے، دلیلیں مانگ مانگ کے۔ نبی پاک سے عشق بغیر دلیل کے ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا احسان نبی پاک کا کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں،
یار آپ تصور تو کریں عرب کے حالات کیا تھے، انسانیت کی اوقات ہی کیا تھی، ہم شکر نہیں کرتے۔ میں نے گزشتہ نشست میں کہا تھا کہ جب تک میرے نبی پاک نہیں تھے نا تو 3 بیٹوں نے اپنی سگی ماں کو اوکاس کے میلے میں جا کے بیچ دیا، اور ماں کی قیمت 3 بیٹوں نے آدھی آدھی آپس میں تقسیم کر لی۔ یہ وہ دور تھا جب میرے نبی پاک نہیں تھے، اور جب میرے نبی پاک تشریف لائے تو 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس جو جنت تھی نا، میرے نبی پاک نے وہ جنت اٹھائی اور ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دی۔ یار آج یہ کتنے احسان ہیں نبی پاک کے ہمارے اوپر، تو کم از کم نبی پاک کا جو کلمہ پڑھانے کا احسان ہے نا، کم از کم اس کو تو مان لو یار، اس کا شکر ادا کر لو۔ نہ میلاد مناؤ، کم از کم وہ دن تو مناؤ کہ وہ نبی آیا ہے جس نے ہمیں کلمہ پڑھا دیا، جس کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہیں، جس کا کلمہ پڑھ کے جنت میں جانا ہے، جس کے کلمے نے جہنم سے بچا لیا۔ کم از کم اس کلمے کا تو شکر ادا کر لو یار۔ نہ کرو باقی باتیں، نہ کرو محفلیں، ہم نہیں آپ پہ ضد کرتے، لیکن کم از کم کلمے کا تو احسان بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بولے تو صحیح یار، کلمے کا احسان بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو نبی پاک سے عشق پوچھ کے، پھر بولے سوچ کے، دلیلیں مانگ کے نہیں ہے۔ اور جو لوگ 3 ہفتوں سے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ صرف نبی پاک کے عشق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں زیادہ دلیلیں نہیں دوں گا، صرف ایک دلیل دوں گا۔ میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا نہ میں کسی سیاسی جماعت کا نمائندہ ہوں اور نہ ہی کسی مذہبی جماعت کا، میں آزاد امیدوار ہوں، ٹھیک ہے؟ جو 3 ہفتوں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ نبی کے عشق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ڈیل کرنی ہوتی تو بندہ 6 مہینے اندر نہیں رہتا، ڈیل کرنی ہو تو اتوار کو بھی عدالت لگ جاتی ہے اور اتوار کو رہائی بھی ہو جاتی ہے جب ڈیلیں ہونی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اتنی مشقت برداشت کرنا، اتنی سزا برداشت کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ بندہ اپنے موقف پہ قائم ہے۔ ڈیل کرنی ہو تو بندہ گھنٹے بعد باہر ہوتا ہے، تو وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، نبی کے دین کے لیے بیٹھے ہوئے۔ اس لیے آپ تجزیہ کریں، تبصرہ ضرور کریں، اختلاف بھی ضرور کریں۔ آپ ساتھ نہیں جا سکتے، میں کسی کو نہیں کہہ رہا ساتھ جاؤ، آپ بالکل نہ جائیں، لیکن کم از کم گھروں میں بیٹھ کے ان کے خلاف تبصرہ نہ کریں۔ کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ یہ وہی ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے، جب دہشت گردوں نے آرمی پبلک سکول کے اندر بچوں کے آنکھوں کے اندر، سینوں کے اندر گولیاں ماری تھی نا، ان ماؤں سے پوچھو جنہوں نے بچے تیار کر کے یونیفارم پہنا کے اسکول بھیجے تھے اور واپسی ان کے بچے کفن میں آئے تھے، ان ماؤں سے پوچھو بچے کیا ہوتے ہیں۔ ان باپ سے پوچھو جا کے جو اسکول بچوں کو موٹر سائیکل پہ گاڑی پہ چھوڑ کے آیا تھا اور واپسی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لایا تھا، اس سے پوچھو اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے۔ وزیر اعظم صاحب، آپ تب بھی کہتے تھے کہ ان سے مذاکرات ہونے چاہیے، جب پارکوں کے اندر، معصوم بچوں کے پارکوں کے اندر، یہ لاہور کے اندر معصوم بچوں کے کھلونوں کے اندر آپ کے دور میں پچھلی گورنمنٹ میں دھماکے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا تھا مذاکرات ہونے چاہیے۔ تو اب جو سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے نا، وہ عاشق رسول بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مہربانی کریں، ہم آپ سے بھیک نہیں مانگ رہے، لیکن آپ کو آپ کا پرانا وقت یاد کروا رہے ہیں کہ مذاکرات کریں اور امت مسلمہ کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلیں۔ وہ آپ کے ملک کے باشندے ہیں، وہ آپ کی ریاست کے باشندے ہیں، آپ بڑے ہیں اور بڑا ہونے کا کردار ادا کریں۔ جو آپ کے ارد گرد آپ نے نمونے بٹھائے ہوئے ہیں نا، مہربانی کریں ان کے مشوروں سے باہر آ جائیں، ورنہ سابقہ حکمرانوں کی جو حالت ہے نا، جو ایسے مکے دکھاتا تھا دینداروں کو، آج دبئی کے ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا ہے اور اپنا ذاتی سانس بھی نہیں لے سکتا۔ اس واسطے جب طاقت ہوتی ہے تو لوگ نشے میں دھت ہو جاتے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، ان بطشا ربی کا لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، لہٰذا ہوش کے ناخن لیں اور مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کریں۔ آپ سے بس ایک گزارش ہے، آپ گھروں میں بیٹھیں، پرامن بیٹھیں، لیکن نیگیٹو تبصرہ، فیس بک کے اوپر نیگیٹو پوسٹیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نبی پاک سے عشق پوچھ کے، سوچ کے، دلیلیں مانگ کے، کم از کم ایک احسان تو ہے نا کہ ہمیں کلمہ پڑھا دیا، اس کا اس احسان کا شکر ادا کرتا رہے۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک سے دل کھول کے اور گج وج کے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔